بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الابصار۔ بے شک جو گزشتہ زمانے گزرے ہیں ان میں جو واقعات ہیں، ان کے جو قصے ہیں، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے سورہ یوسف میں کہ ان واقعات میں آنکھ رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت سارا سامان ہے۔ آنکھ کون رکھتا ہے؟ ویکھن نوں سب اکھیاں والے، پر او ہتھ نہ آون اکھیاں جڑیاں وچ اڈیک مہی دے، نت می ورساون اکھیاں، اے آزم اپنیاں بے پروائیاں، متھے دل دے لاون اکھیاں، ویکھ دکان ایہو جئی آزم جتھوں لب جاون او اکھیاں۔ بات ان آنکھوں کی ہو رہی ہے جو کسی منظر پہ نظر ڈال کر اس کے ظاہر کو نہیں دیکھتے، بلکہ اس کے اندر اس کے مقصد جو ہے اس پر ان کی نگاہ جاتی ہے کہ مقصد کیا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید انسانی نفسیات کے مطابق صرف مسئلے مسائل ہی نہیں بیان کرتا، انسانی نفسیات یہ تقاضا کرتی ہے کبھی کبھی کوئی واقعات بھی سنائے جائیں گزشتہ زمانے کے، کیا ہوا کیسا ہوا، تو انسان کا ذہن اور دماغ اس سے زیادہ سیکھتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے بہت سارے واقعات خود بھی بیان کیے ہیں، اور باقاعدہ اس پر ایک علم وجود میں آ چکا ہے جسے علم التذکیر کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا ایک باقاعدہ سبجیکٹ ہے جس پر بہت بڑے بڑے واقعات قرآن مجید میں بیان ہوئے۔ آئیے ہم انہی واقعات کے تسلسل کی وجہ سے کچھ واقعات آپ کو سنائیں گے، اور ان میں سے پہلا واقعہ آپ کو ایک جج کا سناتے ہیں ہم، جو بہت بڑا جج تھا عدالت کا، لیکن ناانصافیاں کرتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو بہت چھوٹا سا بچہ چھوڑ کر دنیا سے وہ چلا گیا، مہینے یا 2 مہینے کا۔ جیسے قبر میں پہنچا تو اس کے ناانصافیاں اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئیں، مظلوم لوگوں کی آہیں اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئیں، اور بیواؤں، یتیموں اور غریبوں کے ساتھ جو اس نے ناانصافی کی، اور وڈیروں اور جاگیرداروں کے حق میں جو اس نے دب کر فیصلے کیے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف۔ تیز ججو، سننے والوں سنو، اور اس کرسی نے تمہارا ساتھ نہیں دینا، کرسی کسی کے بھی ساتھ نہیں دیتی۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی صرف اللہ ہی کی ہے جس نے قائم ہونا ہے بس، اور وہی قائم ہے اور وہی قائم رہے گی اور وہی قائم تھی، اللہ ہی کی کرسی قائم رہے گی۔ چنانچہ وہ جب قبر میں پہنچا تو اسے عذاب شروع ہو گیا، عذاب ہوتا رہا، عذاب ہوتا رہا، حکم آیا کہ قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ لیکن ہوا کیا، ادھر اس کا بچہ بڑا ہوتا گیا، بیوہ نے اس بچے کو پالنا شروع کیا۔ آخر جس دن 4 سال کا بچہ ہو گیا، آج بچے کو لے کر اس کی ماں مدرسے میں داخل ہونے کے لیے، بچے کو داخل کرنے کے لیے پہنچی۔ استاد صاحب نے بچے کو سامنے بٹھایا اور بٹھا کر قاعدہ سامنے رکھا اور کہا پڑھ بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر بچے نے توتلی زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر اچانک اللہ نے جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا جاؤ فافرشوا لہو فرش من الجنہ، جنت کے بستر لے جاؤ اور اس شخص کی قبر میں جا کر بچھا دو۔ وہ شخص حیران پریشان کہ میرے لیے تو حکم تھا کہ میں قیامت تک کے لیے عذاب میں گرفتار ہوں، یہ کرم کیسے ہو رہا ہے مجھ گناہگار پر؟ فرشتے حیران کہ مولا یہ تو قیامت تک کے لیے عذاب کا مستحق تھا، پر اس پہ یہ کرم کیسے ہو رہا ہے، اسے بخشا کیسے جا رہا ہے؟ آواز آئی، اس کے بدن کا ایک ٹکڑا زمین کے اوپر مجھے الرحمن الرحیم کہہ کر پکار رہا ہے۔ اس نے توتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا ہے۔ اس بچے کا وجود اسی بندے سے بنا ہے، اور یہ بندہ اس کا باپ ہے، اور میری رحمت تقاضا نہیں کرتی کہ جس کے بدن کا ایک ٹکڑا اوپر بیٹھا ہوا زمین پہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہو، اور اسی کا جس سے وہ بدن کا ٹکڑا نکلا ہے اس باپ کو میں عذاب دوں اور جہنم میں ڈالوں؟ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، گناہ اس نے کیے ہیں، مگر اب میں اپنی قدرت کے ساتھ اسے معاف کر رہا ہوں۔ قرآن کے
ایک حرف سیکھنے پر اتنا بڑا کرم ہوتا ہے. بچے نے حرف سیکھا, بچے نے تمام میرے سامنے اتنی کتبیں میں حوالہ نہیں دے سکتا وقت نہ ہونے کی وجہ سے, صرف اتنا کہوں گا کہ میں نے سنی اور شیعہ سب کی کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا ہے. بس میں اتنا جاننا چاہوں گا اور اس سے ایک عقیدہ تو ضرور پیش کروں گا. اگر بچہ پڑھے باپ کو اس کے فائدے ہو سکتے ہیں, اس کا مطلب ہے کوئی دوسرا عمل کرے, اس سے کسی دوسرے کو نیک عمل کا ثواب اور قرآن کا ثواب مل جایا کرتا ہے. تو آؤ نا اپنے بزرگوں کی یاد میں, اپنے بڑوں کی یاد میں ہی صحیح, ان کی بخشش کے لیے صحیح قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, بچوں کو سکھا جاؤ یہ بھی پڑھیں, تمہارا پڑھا ہوا بھی قبول ہوگا اور تمہاری اولاد کا بھی پڑھا ہوا قبول ہوگا. اللہ ہمیں قرآن کے راستے پر چلائے اور قرآن کے ان واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے.